اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کے پیار کریں۔ اور حضور علیہ السلام نے خود فرمایا کہ تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک تم اپنے مال، اولاد، ماں باپ، گھر بار، کائنات کے ہر رشتے سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو، اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اور عقلی دلیل بھی یہ ہے کہ جب سگا باپ، سگے بھائی شام تک کا بھی انتظار نہیں کریں گے اور کہیں گے کہ جلدی سے اس کی میت کو اٹھاؤ اور غسل دو اور غسل دے کر جلدی سے کفناؤ تاکہ جو ہے وہ مہمانوں نے جانا ہے وہ اپنے اپنے گھروں میں جائیں، جلدی جلدی کرو۔ سگے بھائی بھی جلدی ڈال رہے ہوں گے اور غسل دے کے کفن دے کے جو ہے وہ چارپائی اٹھا کے صبح قبرستان لے جائیں گے۔ اور کبھی دیکھا کہ کسی بیٹے نے کہا ہو باپ کے ساتھ کہ میں نے بھی باپ کے ساتھ لیٹنا ہے، کسی بھائی نے کہا ہو اپنے بھائی کے ساتھ کہ میں نے اپنے بھائی کے ساتھ لیٹنا ہے؟ قبر کے اندر سارے کے سارے پریشان ہیں، غم زدہ ہیں اور دکھی ہیں، لیکن اس کے باوجود 6 فٹ کا گڑھا 2.5 فٹ چوڑا اس کے اندر لٹا کے سلیں رکھ کے اور ساری زندگی کی محبتوں کا صلہ 2 مٹھیاں مٹی کی مٹی ڈال کر اور اوپر پانی ڈال کے پھول ڈال کے مختصر سی دعا کر کے گھر آ کے دے کے کھڑکائیں گے، کھا پی کے سارے چلے گئے۔ کوئی 1 دن رہا، کوئی 2 دن رہا، کوئی 4 دن غمزدہ ہوا، کوئی 5 دن غمزدہ ہوا، کوئی ہفتہ، کوئی 10 دن، کوئی مہینہ، کوئی سال۔ اس کے بعد ہر انسان، ہر رشتہ اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا۔ لیکن جیسے ہی قبرستان لے جا کر اس گھڑے میں ڈالا، سلیں رکھی، مٹی ڈالی، گھر والے لوٹ آئے، بھائی بھی واپس، باپ بھی واپس، بیٹے بھی واپس، سارے کے سارے اس ویرانے کے اندر چھوڑ چھاڑ کے جب آئیں گے وہاں مدینے والا تشریف لائے گا۔ وہاں حضور علیہ السلام نے کرم فرمانا ہے۔ جب سگے بیٹے آج حلال حرام بچوں کے لیے کرتے ہیں، نمازیں چھوڑتے ہیں اور کہا جائے میاں نماز پڑھا کریں تو کہتے ہیں نہیں جی بچوں کی روزی بھی تو کمانی ہے، نماز پڑھیں گے تو روزی بند ہو جائے گی، نہ روزی میں برکت آئے گی۔ آج 100 پاپڑ بیلتا ہے بندہ اولاد کے لیے، اولاد بھی لوٹ آئی، سگے بھائی بھی لوٹ آئے، سنگی ساتھی، یار بیلی، ہر رشتہ لوٹ کے گھر کو آ گیا، مگر قبر میں کون کام آئے؟ کون آئے؟ رسول اللہ آئے۔ تو پھر حضور سے پیار کرنا چاہیے کہ نہیں؟ قیامت کا دن جب ہوگا، سورج 1.25 میل پر آ کر آگ برسا رہا ہوگا، زمین کو تانبے کی زمین کے اندر بدل دیا جائے گا، ننگے جسم ننگے پاؤں وہاں پر کھڑا کیا جائے گا، اور جہاں پر نہ ماں بیٹی کو پہچانے گی، نہ باپ بیٹے کو پہچانے گا، پہچان بھی لیں گے تو انکار کر دیں گے کہ میں تمہیں نہیں جانتا۔ سگا باپ سگے بیٹے کو کہے گا میں جانتا ہی نہیں، بیٹا باپ کو کہے گا کہ میں آپ کو نہیں جانتا۔ اتنا افراتفری، کوئی جو ہے وہ ٹخنوں تک پسینے کے اندر، اپنے پسینے کے اندر ڈوبا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک ڈوبا ہوگا، کوئی کمر تک ڈوبا ہوگا، کسی کو پسینے نے لگام ڈال رکھی ہوگی یہاں تک آئے گا، اور کوئی ڈبکیاں کھا رہا ہوگا۔ یہ رسول اللہ کا فرمان سنا رہا ہوں۔ قیامت کا اتنا ہولناک منظر۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل کو فرمائے گا جبریل یہ بھٹکتے پھرتے ہیں، پریشان ہیں، اور لکڑی کی طرح زبانیں پیاس کی وجہ سے ان کی خشک ہو چکی ہیں، ان کو الہام کر۔ امام ترمذی فرماتے ہیں، بخاری فرماتے ہیں کہ اللہ الہام فرمائے گا جبریل کے ذریعے سے بندوں کے دلوں پر۔ بندے کہیں گے چلو یار کسی کی سفارش ڈھونڈتے ہیں، وسیلہ تلاش کرتے ہیں، کسی کے پاس جائیں، جا کے کوئی سفارش کرے۔ آج اللہ جاہو جلال کے اندر ہے، اور پھر ساری انسانیت مل کے جناب آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ یہ ابو البشر ہیں، ساری انسانیت کے باپ ہیں، جو نقطہ کمال انسان پہنچا ان کی وجہ سے پہنچا۔ تو آج آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، سارے انسان آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اور آدم علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، آپ کسی غیر کے پاس، کسی اور کے پاس جاؤ، آج تو میں خود اس خطا کو یاد کر رہا ہوں جو جنت میں ہوئی، لہٰذا اپنی
آپ خود دیکھو کسی اور کے پاس جاؤ. چلتے چلتے 9ویں پشت پر ہیں آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے. پھر 9ویں پشت پر ہیں ابراہیم علیہ السلام. پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, اسماعیل علیہ السلام کے پاس, شعیب علیہ السلام کے پاس. چلتے چلتے موسیٰ کلیم اللہ تک پہنچیں گے. پھر چلتے چلتے عیسیٰ روح اللہ تک پہنچیں گے. عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے آؤ تمہاری مشکل حل کرو. اگر تم چاہتے ہو کہ مشکل حل ہو جائے تو جاؤ رسول اللہ کی طرف, جاؤ محمد الرسول اللہ کی طرف. حضور کا نام ہی کتنا میٹھا ہے کہ تم نے اللہ کہا تو ہونٹ ہلے. ہم نے کہا نہیں جی. تو فرمایا جب محمد کہا اللہ نے اپنے نام کا بوسہ بھی اپنے محبوب کے کھاتے میں رکھ دیا. اپنے نام کا بوسہ بھی اپنے محبوب کے کھاتے میں رکھ دیا. 2 مرتبہ ہونٹوں نے چوما. لوگ 1 مرتبہ انگوٹھے چومنے سے منع کرتے ہیں. رب نے فرمایا محبوبہ سجنا تیرا نام ہی ایسا رکھنا ہے کہ 1 مرتبہ نہ بوسہ لیں ہونٹ, آپس میں 2 مرتبہ بوسہ لیں. اب ساری امت جب حضور کی بارگاہ میں آئے گی تو حضور علیہ السلام یہ نہیں فرمائیں گے اذهبوا الی غیری, یہ نہیں فرمائیں گے جاؤ غیر کی طرف. حضور علیہ السلام فرمائیں گے ہاں میں ہی تمہاری سفارش کروں گا, میں ہی شفاعت کروں گا. حضور اپنا سر انور سر اقدس سجدے میں رکھیں گے اور امت کے لیے دعائیں بخشش فرمائیں گے, کریں گے اللہ کی بارگاہ میں. تو رب فرمائے گا محبوبہ تیرے ساتھ تو وعدہ ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, تجھے اتنا دیا جائے گا, اتنا دیا جائے گا کہ محبوبہ تو راضی ہو جائے گا. سر اٹھا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک ایک ایک امتی کو جنتی نہ بنا لو. اب حضور اتنی وفاداریاں دنیا میں, قبر میں, قیامت والے دن, اور آج امت کے پاس حضور کے لیے درود و سلام کے لیے ٹائم نہیں, درود اور سلام کے لیے ٹائم نہیں, حضور کے طریقے کے مطابق کھانا کھانے کے لیے ٹائم نہیں, حضور کے طریقے اور سنت کے مطابق پانی پینے کے لیے وقت نہیں, حضور کی سنت داڑھی مبارک رکھنے کے لیے. او جی مولویوں کا کام ہے, میں بھی مولوی بن جاؤں گا. مولوی اتنی بری بات ہوتی تو 1,24,000 نبیوں نے داڑھی رکھی, سارے صحابہ سارے اولیاء نے داڑھی رکھی. اور داڑھی مبارک حسن کے اندر نکھار پیدا کرتی ہے, حسن کو بڑھاتی ہے داڑھی. حضور کی سنت ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام قیامت میں ہمیں نہ بھولیں, قبر میں ہمیں نہ بھولیں, معراج کی رات ہمیں نہ بھولیں. اور آج ہم ہیں کہ حضور کے طریقے سے ہٹ کے غیروں, یہودیوں اور نصرانیوں اور سکھوں اور ہندوؤں کے طریقوں پر عمل کر کے اپنے آپ پر فخر کرتے ہیں. آئیے حضور کے دامن میں ایک جگہ پر یہ بھی ربیع النور شریف میں تقریر کرنے گیا تو میرے کان میں کسی نے کہا جی صرف 4-5 گھر میلاد والے ہیں باقی انکار والے ہیں, تو آپ نے اس طرح تقریر کرنی ہے کہ کوئی معاملہ خراب نہ ہو. میں نے کہا ہم تو ویسے بھی فرقہ واریت کی بات نہیں کرتے, تو میں نے باہر کا سپیکر کا آن کر دو. کہنے لگے باہر کا؟ میں نے کہا ہاں. اوپر والا مسجد کے اندر بیان تھا, میں نے کہا اوپر والا سپیکر جو ہے وہ چلا دو. اوپر والا سپیکر چلایا. میں نے کہا آؤ سارے جھگڑے ختم کر کے حضور کے نام پہ اکٹھے ہو جاؤ. چھوڑو حضور یہ باتیں کہ میلاد منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے, آ جاؤ حضور کی محبت پر ہم سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. آج یہودی اکٹھے ہو گئے, عیسائی اکٹھے ہو گئے, اسلام دشمن طاقتیں اکٹھی ہو گئی, ہم حضور کے نام پر مسلمان اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ آ جاؤ حضور کے نام پہ اکٹھے ہوں. کیونکہ جب یہودی نصرانی اسلام کا دشمن مارتا ہے, یہ دیکھ کے نہیں مارتا کہ یہ سنی ہے, بریلوی ہے, یہ شیعہ ہے, دیوبندی ہے, وہابی ہے, وہ صرف یہ دیکھتا ہے یہ مسلمان ہے اور پوری دنیا میں کافر مار رہا ہے. آؤ حضور کی محبت پہ اکٹھے ہو جائیں, حضور کے پیار پر. یہ تو نقطہ کمال ہے, اس پر تو ہم جمع ہو سکتے ہیں. چلو باقی اختلاف رکھو کوئی بات نہیں, لیکن حضور کی محبت پر, حضور کے عشق پر جمع ہو جاؤ. تو اللہ کرے کہ ایسا یہ درد جو ہے وہ پہنچ جائے پوری دنیا میں اور مسلمان اکٹھے ہو جائیں حضور کے نام پر, حضور کی محبت پر, اور کافر پھر جو ہے وہ شکست کھائے اور پوری دنیا میں رسوا ہو. خالق کائنات عمل کی توفیق عطا فرمائے.